الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے کی تنزیلہ مذہب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 16 دسمبر ہے اور یہ تاریخ پاکستان کی قومی تاریخ میں دو سانحوں کی تاریخ ہے. دو ایسے گھاؤ، ایسے زخم جو آج بھی تازہ ہیں. بات کی جائے آرمی پبلک اسکول میں ہونے والی بربریت کی، دہشت گردی کی، جس بے دردی سے 132 بچوں کو شہید کیا گیا، جس بے دردی سے ان 132 کے ساتھ 17 اسٹاف کے ممبرز اور اساتذہ کو شہید کیا گیا، شاید ہی اس کی مثال دنیا میں کہیں پہ ملتی ہو. دنیا میں کئی جگہوں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی بربریت کبھی کسی نے نہیں دیکھی. آج 9 برس مکمل ہو چکے ہیں سانحہ آرمی پبلک اسکول کو. وہ بچے، ان کی تصویریں، ان کے چہرے ہماری آنکھوں سے کبھی محو نہیں ہوئے، ہمارے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوئے، اور پوری قوم کو یہ تصویریں اور یہ چہرے یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. دہشت گردی کو کسی قسم کا جواز پیش نہیں کرنا، نہ کسی اور کو کرنے دینا ہے، نہ گڈ بیڈ طالبان کی بات کسی کو کرنے دینی ہے، اور نہ ہی کسی کو کسی قسم کی مفاہمت کرنے دینی ہے ان لوگوں سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے بچوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے اسکول پر آ کے بم برسائے، جنہوں نے نہتے بچوں پہ، ننھے بچوں کے منہ پہ گولیاں چلائیں. یہ انسان نہیں تھے، یہ درندے تھے، اور ان درندوں کی پاکستان جیسے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو آج ہم ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے، اور دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی، نہ سیاسی حوالوں سے، نہ اخلاقی حوالوں سے، نہ مذہبی حوالوں سے. دوسرا جو سانحہ آج کے دن ہی رونما ہوا تھا، اس کو بھی کئی برس گزر چکے. سانحہ سکوت ڈھاکہ. پاکستان دو لفظ ہو گیا، پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا. کون سے ایسے وہاں پہ حالات تھے، کون سے زمینی حالات تھے جس کی وجہ سے پاکستان اتنے بڑے سانحے کا شکار ہوا؟ یہ سوال بھی آج بڑا ریلیونٹ ہے. بہت برس گزر چکے ہیں، لیکن جو لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آج کے حالات میں بھی سکوت ڈھاکہ بڑا ریلیونٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. آئندہ عام انتخابات کے لیے اب ابہام ختم ہو چکے ہیں، شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہیں. کل سپریم کورٹ نے الیکشنز کو ملتوی کرنے کی، ان میں تاخیر کرنے کی ہر سازش کا رستہ بند کر دیا ہے. لیکن کیا صرف انتخابات پاکستان میں سیاسی استحکام واپس لے کے آئیں گے؟ اور جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی تاریخ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، استحباب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حقوق نہیں مانتے، ان کے ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو پھر اس طرح کے سانحات ہو جاتے ہیں. پھر ایسے سانحے کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا پاکستان ایک منصفانہ انتخابات کی طرف بڑھ پائے گا؟ سیاسی جماعتیں کتنا میچور بیہیو کریں گی؟ نظام، مقتدرہ، الیکشن کمیشن، کورٹ، ہر وہ ادارہ جو الیکشنز میں کہیں نہ کہیں انوالو ہوگا، وہ کیسے انشور کرے گا کہ اس انتخاب کی کریڈیبلٹی ہو؟ تو یہ سوال بھی ہم آج جناب اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں تو ہمارے ساتھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوں گے. اخوندزادہ چٹان صاحب ہوں گے، کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے جو ایف اے سے، جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، اور پھر دوسرے نقوی صاحب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور پیپلز پارٹی سے چران صاحب کو میں نے ذکر کیا. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقف عظیم صاحب، آرمی پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت جس روز یہ سانحہ ہوا. اور عاقف سے ہم بات کریں گے یہ جو بچے جنہوں نے اتنا ٹراما دیکھا ہے اور اس کے بعد سروائیو کیا ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو پاکستان کی قوم رکھتی ہے ہمیشہ سے. عاقف، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ اپنی پروفیشنل لائف شروع کر چکے ہیں. آئی نو کہ یہ جو ٹراما ہے، سنس یو ور دیئر، ہم وہاں نہیں تھے، لیکن وی شیئر دیٹ پین ود ایوری ون جو وہاں پہ تھا، اور وہ تمام فیملیز جنہوں نے سفر کیا اس دن. آج ہم ایک بار پھر اپنے آپ کو یاد کرا رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے، ہر پاکستانی نے مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. آج ایک اور سال گزر گیا سانحہ آرمی پبلک اسکول کو، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ Absolutely. First of all, I'd really thank you کہ آپ نے مجھے آن لائن اس جو ہے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ٹو ٹاک اباؤٹ دس انسیڈنٹ. بیکاز جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حادثہ ایک بہت اندوناک واقعہ ہے، اور اس کو ریپیٹ کرنا جو ہے وہ اٹ جسٹ اوپنز اپ اولڈ وونڈس، لیکن اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بیکاز پاکستان جو دہشت گردی کی اس جنگ میں جو ہے وہ 20 سالوں سے گھرا رہا ہے، تو اس جنگ کے اندر سانحہ اے پی ایس جو ہے وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اور اٹ واز اے ڈے when we realized our social and moral obligation towards people of Pakistan کہ we have to say no to terrorism. اور آئی تھنک اس بات سے شروعات کروں گا کہ یہ دن صرف جو ہے وہ ان 150
لاشوں کے بارے میں بات کرنا یا جو شہداء ہیں ان کے بارے میں بات کرنا, اٹس ناٹ اونلی جسٹ about these 150 people, but for all those 70,000 people, 80,000 people who have given up their lives at بالکل. the hands of terrorism. اور عاقف obviously میں یہ ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یو آر بریو انف ٹو فیس اینی, کوئی کتنا بھی کوئی بہادر ہو, کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو موٹیویٹ کیا ایز اے نیشنل ایکشن پلان, ساری جو قوم اکٹھی ہوئی ہے اس کے حساب سے؟ میم سب سے پہلی آئی تھنک ون آف دا میجر ریزنس دیٹ اٹ ہیز گیون پاکستان از دا فیکٹ کہ اس سے پہلے ہم ایک کشمکش میں مبتلا تھے. دیر واز اے ڈسٹنکشن کہ کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کے اوپر گڈ اور بیڈ کا بھی لیبل لگتا تھا. So this incident once and for all cleared us of any doubts. Terrorism across the board, وہ کہیں بھی ہو رہا ہو, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو, وہ کسی نیشنلٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو, ہم نے اس کو برا کہہ دیا. اور this was the first stepping stone for us کہ ہم لوگوں نے اس بات کی شروعات کی کہ نہیں, ہمیں اب ٹیررزم سے جو ہے وہ نجات چاہیے. اینڈ سیکنڈ آف آل, پاکستان کی کبھی کلیئر پالیسی نہیں رہی تھی ود ریگارڈس ٹو ٹیررزم. سو اے پی ایس پشاور پرووائڈیڈ اے کلیئرٹی ٹورڈز نیریٹو کہ ہم جو ہے وہ ٹیررزم کی اس جنگ کے اندر ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا سمجھتے ہیں. اور پاکستان دین چوز ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ ٹیررزم, اور ہم نے پھر نیشنل ایکشن پلان جیسا کہ آپ نے ذکر کیا بنایا. تو یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے جب ہم یہ بات ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں پاکستان دہشت گردوں کے ہاتھوں سفر کرتا رہا ہے اوور دا کورس آف مینی ایئرز. اور بالخصوص جس پروونس سے میں بلانگ کرتا ہوں, کے پی سے, بالخصوص جس شہر سے میرا تعلق ہے, اس شہر نے بے تحاشا دہشت گردی دیکھی ہے. تو یہاں کے لوگوں کے لیے آئی تھنک یہ جو موقع تھا جب انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ قبروں کے اندر پہنچایا, آئی تھنک دیٹ سگنیفائڈ the word enough for the people of this region. بہت شکریہ آصف, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ پاکستان نے گڈ اور بیڈ, طالبان یا کسی قسم کی ٹیررزم میں جو بھی ڈسٹنکشن تھی اس کو ختم کرنے کا عزم بھی لیا. لیکن اسٹل ایک دل میں حسرت ہے کہ 16 دسمبر نہ ہوا ہوتا. ایک دل میں حسرت ہے کہ جو معصوم بچے ہیں جس طرح ہنستے مسکراتے اسکول گئے تھے ویسے ہی واپس آئے ہوتے. بٹ تھینک یو ویری مچ. ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاسی ماحول کس طرف بڑھ رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور بات ہم کرتے ہیں کچھ اب انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی اخونزادہ چٹھان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. پھر شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ جے یو آئی پے کے سینئر رہنما ہے, سابق صدر سپریم کورٹ بار کے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پھر شمیم نقوی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کی طرف ہی سوال لے کے آتی ہوں. بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمیر صاحب نے جو پٹیشن دائر کی تھی وہ ایک کوشش تھی انتخابات سے بھاگنے کی, فرار کی. اجازت ہے تو جواب دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جن لوگوں کی یہ انفرنس ہے, تم ذرا مجھ سے بتا دیجئے کہ پاکستان میں جتنے سرویز ہوئے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تاریخی طور پر کبھی بھی اتنی مقبول نہیں تھی جتنی آج مقبول ہے. جب کوئی جماعت اپنی مقبولیت کی انتہا پہ ہوتی ہے تو اسے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے یا انتخابات سے بھاگنا چاہیے. بڑا واضح جواب ہے اس کا کہ پاگل ہوگا, احمق ہوگا, ناسمجھ ہوگا جو اس وقت انتخاب نہ کرانا چاہے. پاکستان کی مسئلہ کیا ہے, یہ میں جواب دے رہا ہوں اس کا, آپ اگر تھوڑا سا. جو مسئلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے سامنے وہ الیکشن نہیں ہے, الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے, اس کی شفافیت ہے, فیئر اینڈ فری ہونے کی بات ہے. وہ فیئر الیکشن ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہم گئے تھے کہ جی جو افسران کے نام آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ امید کرنا کہ وہ الیکشن فیئر ہوگا ناممکن ہے. اس لیے ہم نے یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے طریقے سے زیادہ کوئی اس کی بھی یقین دہانی ہے, لیکن نظام کو تو چلنا ہے, کسی نہیں کیسے کو چلنا ہے. تو the lesser of the two evils
is a judicial officers کہ ان کو اس الیکشن کے آروز بنائے جائیں. اچھا یہ تھی ہماری. ہم اس کے لیے کہتے, ہم نے تو کہیں نہیں کہا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرو. یہ فیصلہ, لیکن آپ کے اپنے سینئر رہنما یہ کہہ رہے تھے, بیرسٹر علی ظفر صاحب جو بہت جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہرحال اس پٹیشن سے یہ خدشہ تو ضرور پیدا ہوا تھا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, ان میں تاخیر ہو سکتی ہے. نہیں بالکل نہیں تھا. اس سے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دے چکے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ پتھر کی لکیر ہے, وہ پتھر کی لکیر کو مٹانے کے لیے آپ ان کے پاس کیوں نہیں یہ سوال پوچھے جنہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا چیلنج کیا ہے, اور ان کی ڈیلیمیٹیشن کے فیصلہ بھی حق میں آیا ہے. اب جب ڈیلیمیٹیشن رد کر دی گئی تو وہ ان کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن پوسٹ پون ہوگا یا الیکشن ہوگا. اور وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ صرف 2 سیٹوں کو افیکٹ کرتی ہے یا اس کے علاوہ بھی سیٹوں کو افیکٹ کرتی ہے جب صحیح ہوگی. یعنی 235 236 دونوں کی ڈیلیمیٹیشن چیلنج ہو کے اس کا فیصلہ آ چکا ہے جی. کیا وہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے کیا؟ لیکن وہ تو 2 حلقوں کی بات ہے نا. آپ نے تو آپ کے سوری تنزیلہ, آپ کی انفارمیشن آپ کے پاس پوری نہیں ہے. 2 پہ تو فیصلہ آ چکا ہے. There are at least 98 applications pending decision. جی I know that. At least not more. جن کی انفارمیشن میرے پاس ہے کہ ابھی 98 کا فیصلہ آنا باقی ہے. In the absence of a decision کہ ڈیلیمیٹیشن صحیح ہے یا غلط, خود الیکشن کمیشن اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے ہاں 127 سیٹوں کے اوپر پروونشل اسمبلیز کی ہم نے رولز وائلیٹ کیے ہیں. تو اگر میں آپ سے بریف پوچھوں تو آپ مطمئن ہیں 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ سے, کیونکہ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہش, ہمارا خیال یہ ہے کہ اس جو ملک ہمارا جس کرائسس میں ہے اس کا واحد حل جلد سے جلد انتخاب ہے اور منصفانہ انتخاب ہے. تو انتخاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس سے کہ اس وقت بھی جتنا کام ہو رہا ہے وہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. ایوری تھنگ, دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ از انکانسٹیٹیوشنل. اور یہ جب بھی چیلنج ہوگا یہ سب پھنسیں گے جو حضرات جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے, جو حضرات الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے. انہیں نے کہہ دیا تھا کہ قانون از سپیریئر دین آئین, کہ جی اسمبلی کا قانون جو پاس ہوا ہے, ایک جج صاحب نے خط میں لکھ دیا اپنے ججمنٹ میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, آئین کی سپیورٹی ہے, لا کم سیکنڈری. ہر کامن سینس آدمی جس کے پاس تھوڑی سی بھی علم ہوگا پاکستان کی قانون کے بارے میں یا دنیا کے قانون کے بارے میں اور آئین کا جانتا ہے, ہر کوئی کہے گا کہ آئین سپیریئر ہوتا ہے لا سے. اس سے کہ آئین کو پاس کرنے کے لیے 2/3 چاہیے ہوتا ہے, تبدیلی کرنے کے لیے 2/3 میں اس سے واپس آتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحفظات ہیں ظاہر پی ٹی آئی کو, لیکن پھر بھی جلد انتخابات حال ہیں. کامران صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کل کے فیصلے کو, کیونکہ جے یو ایس اے جو ہے وہ کچھ ریلکٹنٹ تھی 8 فروری کی تاریخ کو دیکھ کے, لیکن اب یہ طے ہو چکا ہے. لیکن ایک طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کچھ سازش کر رہا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ ذرا لیٹ ہوئی. آپ کو بھی لگتا ہے کچھ سازش ہو رہی تھی؟ سازش کہیں یا خواہش کہیں, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. خواہش کچھ میرے خیال حلقوں کی تھی کہ یہ 8 فروری کو نہ ہو, اور ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ خواہش تو ہماری یقیناً تھی کہ یہ آخر میں چلے جائیں فروری کے, مگر بہرحال جب تاریخ مقرر ہو گئی تھی تو ہم نے اپنے تحفظات کے باوجود اس ڈیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. تو آپ اب کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب یہ انشور کرایا ہے کہ ان کے آرڈر جو سپریم کورٹ کا تھا اس کو مانا جائے. اب اس میں کوئی اف اینڈ بٹس کی اب مزید تو کوئی گنجائش نہیں بنتی نا اس آرڈر کے بعد. اس میں ویسے بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا وہ آرڈر جو فائنلٹی اٹین کر جائے اس میں اف اینڈ بٹس نہیں رہتے, وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, وہ ایگزیکٹو پہ بائنڈنگ ہے اینی کیس. تو وہ پہلے بھی نہیں تھا. یہ کل والا آرڈر تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی غلط کیا تھا آرڈر, اور سپریم کورٹ نے بھی غلط کیا.
سپریم کورٹ نے بغیر نوٹس کے کس طرح سے کر دیا؟ پھر 2 دن تھے بیچ میں، 2 دن میں اگر 100 موٹر لینا تھا 100 موٹر لے لیتے، پھر ورکنگ آورس کے بعد لینا، اس سے پہلے جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات کرنا. دیکھیے سینکچری اٹیچ ہوتی ہے عدالت کے ساتھ، تقدس ہے. تقدس جو ہے وہ میڈیا نے کیمرے نے تو وہ 1 منٹ میں دکھا دینا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ایکچولی، مگر وہ تقدس تو ختم ہو جاتا ہے نا. اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت دیر سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہے، اور آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی سازش واقعی ہو رہی تھی کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے، اگر اس ایپلیکیشن کی صرف پٹیشن کی بات نہ کریں، ادروائز بھی؟ کیونکہ حامد میر صاحب اور کچھ اور صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ نگراں وزیر جو سینئر وزیر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں 15 دن آگے پیچھے ہو جائیں. پھر زرداری صاحب نے بھی ایک ایسا بیان دیا تھا اپنے انٹرویو میں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 15 دن آگے ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن فروری میں ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تنزیلہ، میں الیکشن سے پہلے پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو واقعہ ہوا تھا، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ابھی تک وہ جو ان کے وارثہ ہے شہداء کی، ان کے زخم تازہ ہے اور ان کے زخموں سے خون جو ہے وہ ٹپک رہی ہے. ان کے ٹپکنے کا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو زخم تھے اس پہ کسی نے مرہم نہیں رکھا، بلکہ اس کو ناخنوں سے قریب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کے جو ورثاء تھے ان کو وہ دشمنوں نے اتنا تکلیف نہیں پہنچایا تھا جنہوں نے ان کے بچوں کو مارا تھا. تکلیف تو ان لوگوں نے پہنچایا جو اس کا ذمہ داری لینے والا احسان اللہ احسان کو گیسٹ ہاؤس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ مہمان بنایا اور پھر یہاں سے جہاز میں بٹھا کے ترکی بھیج دیا. تو ان لوگوں کی وجہ سے اس کو زیادہ نقصان تکلیف جو ہے وہ پہنچا. پھر اس کے بعد 2021 کے بعد ان دہشت گردوں کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہو گئی اور جو باقی جیلوں میں تھے ان کو بھی رہا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دشمنوں سے جنہوں نے ان کے بچوں کو مارا تھا زیادہ تکلیف اور زیادہ درد ان لوگوں نے دیا ہے جو ان کے قاتلوں کو جیلوں سے رہا کر دیا اور چھوڑ دیا. جہاں تک ہے الیکشن کی بات، تو یہ تو روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کو ملتوی کر دیں، اور تب تک یہ الیکشن ملتوی ہو جائے جب تک ان کو یقین نہیں ہو کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، تب تک یہ کن طاقتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی انتخابات میں تاخیر کرنے کی یا اس کو ملتوی کرنے کی. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تحریک انصاف کہاں ہے؟ تحریک انصاف کے ووٹر ضرور ہوں گے، تحریک انصاف کے سپورٹر ضرور ہوں گے، لیکن جو تحریک انصاف ہے وہ تو تر بتر ہو چکا ہے. ان کا سینٹر کمان کہاں پہ ہے؟ میں اس سازش کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کسی نے تحریک انصاف کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا تھا. تحریک انصاف میرے بھائی نے تو دعویٰ کیا کہ ہم مقبول ترین جماعت ہے. میں بھی مانتا ہوں آپ مقبول ترین ہوں گے ٹویٹر پہ، آپ مقبول ترین ہوں گے فیس بک پہ، لیکن گراؤنڈ پہ تو آپ نہیں ہے. یہ جو فیس بک والے لوگ ہیں، ٹویٹر والے لوگ ہیں، یہ تو کوئی بوسٹن میں ہے، کوئی یہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں. حقیقت تو یہ نہیں ہے جو سامنے ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے آپ لوگوں نے کتنا کوشش کیا کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں، ہم لاکھوں میں لوگ نکالے. 20,000 سے تو کہیں میں نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگ نکلے، 15,000 سے تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگ نکلے. وہ بھی پوری پاکستان سے اکٹھا کر رہے تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے تنزیلہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو مسائل ہے اس کا حل صرف الیکشن میں ہے. دیکھو آپ نے سقوط ڈھاکہ کا بات کیا، ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ خدا نخواستہ پاکستان ختم ہوا، لیکن آپ نے جب الیکشن کیا ملک مضبوط ہوا. مشرف کے بعد سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پیریڈ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. آپ نے الیکشن کیا، ملک مضبوط ہوا. لیکن صرف الیکشن بھی نہیں، الیکشن تو ہم نے 2018 میں بھی کیا تھا. تو کیا ہمارے مسائل میں اس پہ واپس آتی ہوں. اب اگلے سیگمنٹ پہ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو معاملات ہیں چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، سلامتی، سیاست، ہر ایک چیز جڑی ہوئی ہے پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت سے،
इंतखाबात कैसे मजबूती लाएंगे सियासी तौर पर, कुछ से बात करते हैं। और जाहिर है आज हम थाना 71 की भी एक बरसी है, उसको भी एक और साल गुजर गया है, तो कुछ उस तनाजुर में भी मैं चाहूंगी कि मैं अपने मेहमानों से पूछूं कि क्या समझते हैं वो पाकिस्तान में आज रियलाइजेशन है, आज हम तैयार हैं एक साफ शफाफ इंतखाबात के लिए या नहीं। ब्रेक के बाद जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो बहुत ही अहम मसला है वो सियासी इस्तेहकाम का है, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का है। और वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी 2024 के इंतखाबात ला सकेंगे वापस या नहीं ला सकेंगे। फिर दोस्त नकीब साहब, पहले तो आप बताइए, आपको लगता है कोई तरीका कार बता दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम हम रोज बात करते हैं कि ये भी, इस पे भी यकीन नहीं, उस पे भी यकीन नहीं है, ये हुआ, ये नहीं हुआ, उसको छोड़िए, बताइए तरीका क्या है कि इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कराया जाए। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा, अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी रिजल्ट। तो पहली चीज जो कुछ भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द डिजायर एंड द विल ऑफ द पीपल मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। वोट वो वाहिद जरिया है जिससे लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं पुरअमन तरीके से। कैसे इंश्योर कराएं कि फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, उसके बड़े बुनियादी तौर के ऊपर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जो जिस पार्टी की मकबूलियत है, जो इतना है, उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज बहुत आम हो गया। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? हर पार्टी को बराबर के मौके। अगर किसी पार्टी को जलसे करने की इजाजत नहीं दी जाए, उसके कैंडिडेट बाहर नहीं निकल सके, उसकी सारी क़यादत को आपने जेल में रखा हो और आप उसके हाथ पैर बांध के इलेक्शन के मैदान में उतार दें, और वो पाकिस्तान की अखुंजादा साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये ट्विटर का नहीं है, ये जो गैलप और पल्स का सर्वे हुआ है ये ज़मीन के सर्वे की बात है, पाकिस्तान के सर्वे की बात है, ट्विटर का सर्वे नहीं है, फेसबुक का सर्वे नहीं है। ये रिफ्लेक्ट वो कर रहा है, और ये किसी से भी पूछ लें कि ये हमारे कराए हुए नहीं है सर्वे, ये पल्स वालों का सर्वे जियो ने कराया था। जियो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करता। कोई भी सर्वे कर ले, हर किस्म के सर्वे में यही रिजल्ट आ रहा है कि 70% से 80% की मकबूलियत। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो होगा नहीं? जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, कोई भी नतीजा ले आइए, वो होगा जो अवामी लीग के साथ और बांग्लादेश हुआ। मुल्क में तनाज़ा होगा, और तनाज़े के नताइज क्या होंगे ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। मुल्क में कभी ये काम नहीं होना चाहिए। तो क्या सियासी जमातें मिल बैठ के कुछ पहले तय कर सकती हैं? क्विकली अगर बता दें, वक्त की कम है, तो आपस में बैठ के कुछ तय कर लें। इसमें जमातों का फैसला नहीं है, ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन का लिए दुनिया में एस्टेब्लिश है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक हो गया। फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल्स को गारंटी करें जो आइन में है कि वो इम्प्लीमेंट होंगे। किसी जमात से पूछें कि कोई जरूरत नहीं है। कामरान साहब, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, और जाहिर है हमें एक शफाफ इंतखाबात सभी कहते हैं कि हमें चाहिए, कौन इंश्योर करेगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि सियासी जमातों को खुद बैठ के आपस में तय कर लेना चाहिए, कुछ रूल्स ऐसे, कुछ मोडालिटीज, कुछ प्री रिक्विजिट्स के ऊपर कंसेंसस हो जाना चाहिए कि अगर ये चीजें पूरी हो जाएं तो फिर ये क्रेडिबल इलेक्शन होगा। आम हालात होते हैं तो शायद सियासी जमातें खुद बैठ के तय कर लेती हैं। ये खसूसी हालात हैं, खसूसी हालात है वो पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल में एक प्राइम मिनिस्टर को चलता किया गया, और जिस तरह से चलता किया गया वो आज जो है वो सबके सामने आ रहा है। फिर उसके बाद चलता करने के बाद फिर एक और हुकूमत को लाया गया, और उसको जिस तरह से इसी तरह से ये एग्जीक्यूटिव लेके आए थे, ये उसमें आर सारे एग्जीक्यूटिव थे जिसको आज उसी पार्टी की तरफ से एतराज किया जा रहा है। फिर उस शख्स ने कभी किसी के साथ हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया। उसने लोगों के नाम रखे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसने लोगों को चोर और डाकू कहा एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्या आप ये समझते हैं कि इसके बाद जो शख्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के तौर पर लोगों को चोर डाकू कहे और कहे मैं इनके साथ बैठूंगा बड़ी हकारत से, तो क्या उस वक्त जब वो अब मुश्किल में हो, क्या उसके साथ कोई बैठना, आप अपने कल्चर को सामने रखिए, क्या उस वक्त कोई उसके साथ बैठना पसंद करेगा? इस वक्त सिर्फ हल यही है कि इलेक्शन करवा दिए जाए फेयर और फ्री। जो भी शख्स, जो भी पार्टी मुंतखब होकर आए, वो उसके बाद देखते हैं कि वो फिर
کیا ایجنڈا لے کے آئے گا. کیونکہ ماہر قانون بھی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, تو یہ فیئر اینڈ فری جب ہم کہتے ہیں تو ایسی کیا اس کی براڈر کوئی لائن آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں پوری ہوں تو پھر مانا جا سکتا ہے کہ فیئر اینڈ فری ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے ایک آدھ الیکشن کے علاوہ تو کسی کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن فیئر ہوا ہے. میں فیئر اور فری کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجیے اور اپنے پھر اگین کلچر کے ساتھ جوڑ دیجیے. آپ کا کلچر یہ ہے کہ آپ کسی سے ہارنا پسند نہیں کرتے ان اینی کیس, اس میں بے ایمانی بھی شامل کر لیتے ہیں, آپ جو بھی کر لیں. تو لوگ ذاتی طور پہ لوکلی جو ہے نا وہ تو گڑبڑ کرتے ہیں. جتنا بھی عام طور پہ ایماندار جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہو وہ بے ایمانی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے, اور دونوں طرف سے ہوتی ہے. اس کو جو ہے نا وہ 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. جو فیئر اور فری کا یہاں پہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ کوئی ایسا میکنزم نہ بنائیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کوئی ایک پارٹی آ جائے, کوئی ایک پارٹی چلی جائے. وہ فیئر اور فری کا مطلب سب. تو ہم کیونکہ آج حکومت ڈھاکہ کو بھی 1 برس اور مکمل ہو گیا ہے, اور ظاہر انتخابات کے نتائج نہ ماننا بنیادی وجہ بنی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ آج پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی باشعور ہیں کہ وہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھیں گی اور یہ انتخابات پاکستان میں سیاسی استحکام لا سکتے ہیں؟ کامران صاحب دیکھیے, پہلے تو میری جو ہے اس واقعے کے حوالے سے ایک دکھ کا اظہار, تعزیت. اس کے بعد 16 دسمبر ہمارے یہاں پشاور میں وہ بچوں والا معاملہ, اس حوالے سے دکھ کا اظہار اور تعزیت نہ صرف اپنی ذات کی طرف سے بلکہ پارٹی کی طرف سے بھی. اور اسی کے تسلسل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بھی ہم نے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا تھا, دو کہ اس میں ریاستی اداروں کی ایسا مداخلت نہیں تھی. اس سے پہلے بھی ہوتی رہی تھی, اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہے. عام طور پہ لوکلی ہو سکتی ہے, وہ اس کو 2 حصوں میں نے پہلے تقسیم کری. مگر اس وقت جو ہے وہ بھٹو صاحب جو ہے 80+ پہ تھے اور شیخ مجیب صاحب جو ہے وہ 160+ پہ تھے. تو 180+ میں جو ہے وہ نتائج نہیں مانے, اور اس کے ساتھ جنتا تھی. اور جنتا عام جنتا نہیں, عام جنتا عوام نہیں بلکہ فوجی جنتا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں دوسری طرف جو ہے نا اس کے ساتھ عوام تھی, جس کو آپ جنتا کہیں مگر فوجی جنتا نہیں تھی. اور وہ ہم نے اس معاملے میں پاکستان کو توڑنے میں یہاں مغربی پاکستانیوں نے مشرقی پاکستانیوں سے بڑا کردار ادا کیا, اور یہ افسوسناک بات ہے. اور آج دیکھیے, ہم یہ سوچتے تھے کہ وہ شاید ہم پہ بوجھ ہے, مگر آج دیکھیے اس کے پاس تقریباً اراؤنڈ 60-70 بلین کے ریزرو موجود ہے, اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے دھکے کھاتے تھے. چٹان صاحب کیسے ہو سکتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن انشور پاکستان میں؟ دیکھیے جی, فری اور فیئر الیکشن بہت آسان طریقہ ہے. ہم نے ایک آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے, ریاست اور اداروں کے درمیان, ریاست اور عوام کے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ ہے. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اگر آپ یہ ملک آئین کے مطابق چلائیں گے تو پھر تو یہ داندھی نہیں ہو سکتی ہے, پھر تو صاف شفاف الیکشن ہو سکتا ہے, جو نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ جو پری پول ریگنگ ہے وہ تو شروع ہے. بشیر میمن تو کراچی میں لوگوں کو پونی کرتے ہیں آفیسرز کو کہ اب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہے. ہر مہینے ہر محکمے میں 10 لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے ہیں. اس طرح کے PK میں امیر مقام بیٹھا ہوا ہے, گورنر بیٹھا ہوا ہے, چیف سیکرٹری مسلم لیگ نون کا بیٹھا ہوا ہے. اس طرح لوگوں کو جو ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, پھر انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے. تو پھر الیکشن تو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پری پول ریگنگ تو شروع ہوا ہے. نہیں, آپ اس جماعت کے اتحادی رہے. ابھی آپ ایک دوسرے کے نغمے گا رہے تھے تعریفوں کے, تو آپ ان کے پاس چلے جانے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ جمہوریت پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی ایکسٹرا پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, آپ کو زیادہ فیور کیا جا رہا ہے, تو آپ اس کو نہ کریں. مطلب آپ ہر بات میں چلے جاتے ہیں, اس بات میں کیوں نہیں جاتے؟ ٹی وی پہ بیان دینے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک ڈیلیگیشن بنائیں. آپ کو لگتا ہے نون لیگ کو لاڈلا پن مل رہا ہے, نون لیگ کے پاس جاؤ, کہیں جی کہ سے نو ٹو دس لاڈلا پن. جیسی جماعت نہیں قربانی دینی ہے نا, کسی نہ کسی نے تو دینی ہے. اگر آپ کو سب کو یہ لگتا ہے کہ انہی کو فیور کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی, نظام بھی, نگران حکومت بھی, اب آپ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو منا سکیں گے نہ نگران حکومت کے اوپر آپ کا زور چلے گا. لیکن نون لیگ کے اوپر تو آپ کا زور چلتا ہے نا, کیونکہ آپ مشکل میں ہمیشہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی چلے جاؤ, کہیں کہ آپ نہ کہہ دیں اس لاڈلے پن کو. دیکھیے جی, ہمارا اس پہ کیا زور پڑے گا؟ آپ نے شاید خان عباسی صاحب کا انٹرویو نہیں سنا تھا.
انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا جو آپ نے کیا تو آپ لندن سے بیمار بیوی کو چھوڑ کے ملک میں کیوں آئے, آپ جیل میں کیوں گئے, آپ نے مریم کو جیل میں کیوں بھیجا, آپ نے ہم سب کو, مجھے, حسن اقبال کو, خواجہ آصف کو, جتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں ان لوگوں کو کیوں بھیجا؟ اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا, اگر آپ نے اونٹ کو عزت دے کے نعرے کو چھوڑنا تھا تو پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ تو اپنے پارٹی کے ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ہم کل پی ٹی آئی کی کیوں مخالف تھے؟ اسی وجہ سے مخالف تھے کہ وہ لاڈلے تھے, وہ سلیکٹڈ تھے. آج اگر مسلم لیگ لاڈلا ہے, سلیکٹڈ ہے, تو ہم تو لاڈلے اور سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں اتحاد بھی نہیں کر سکتے, چل بھی نہیں سکتے. ہمارا ہے اتحاد آئین کے ساتھ. جو لوگ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. جو اس پہ نہیں چلتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرو, کیونکہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن میں ہے, صرف الیکشن میں نہیں ہے. الیکشن تو آپ نے 2018 میں بھی کیا, ایک لاڈلے کو لا کے بٹھا دیا. کیا اس نے ملک کے مسائل کو حل کر دیا یا اس کے ملک کے مسائل کو بڑھا دیا؟ تو اگر آپ نے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ خدا چٹان صاحب, فردوس تمیم نقوی صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, صاف شفاف منصفانہ انتخاب. مطالبہ سارے کر رہے ہیں, انشور کس نے کرنا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنا اختیار ہے؟ کیا کریڈیبلٹی ہے پاکستان میں اس وقت کسی نظام کو اگر دیکھا جائے کہ جو کوشش ہو فری اینڈ فیئر کی اس پہ سارے یقین کر لیں؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال ہم ایکسپلور کرتے رہیں گے اس سوال کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل بھی ہم آپ کے سامنے لا سکتے ہیں یا نہیں. آج کے لیے اتنا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.